سید ابن حسن، میں پی آر پریکٹیشنر ہوں اور مختلف شعبۂ زندگی میں نے خدمات انجام دی ہیں، جس میں بینکنگ، گورنمنٹ آفیشلز، میڈیا اور دیگر شعبۂ زندگی میں ایک 30 ایئرس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں سب سے پہلے تو کراچی ایڈیٹرز کلب کا شکریہ ادا کروں گا، اور یقیناً وہ ایک تھنک ٹینک جیسا ادارہ ہے پاکستان میں، اور میڈیا میں ان کی ایک بڑی خدمات ہے، اور اس وقت جبکہ کووڈ-19 ایک چیلنج ہے ہمارے لیے اور اسی میں سے ہمیں اپرچونٹی کی طرف جانا ہے، اور جس کا آغاز کراچی ایڈیٹرز کلب نے ای لرننگ انسٹیٹیوٹ کا ایک آغاز کیا ہے، تاکہ جو شعبۂ زندگی ہیں مختلف، جو میڈیا ریلیٹڈ ہیں، پی آر پریکٹیشنرز ہیں، پی آر فورمز ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کو، ماس کمیونیکیشنز کو ہم اپنے ایکسپیرینس شیئر کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رول آف پی آر ایک پوری دنیا میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، خواہ وہ حکومتیں ہوں یا ادارے ہوں، سب پی آر کو اپنا ایک اہم شعبہ سمجھتے ہیں، اور یقیناً جو کردار ہے پی آر کا وہ ملکوں میں، قوموں میں، انڈیویجولز میں بہت اہم ہے۔ میں ابھی بھی اپنے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے میں روزانہ ایک نیا ایکسپیرینس دیکھ رہا ہوتا ہوں، کر رہا ہوتا ہوں، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک سکسیس اسٹوری آپ ڈیولپ کریں، تو آپ پی آر پروفیشنلز کے فورم کو جوائن کریں، آپ اس سبجیکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں ناکامی نہیں ہے، یہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وہ کامیابی جو دوسرے شعبۂ زندگی میں اگر آپ ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔ جہاں تک پی آر پریکٹیشنرز اس وقت دنیا میں ہیں، مختلف پی آر ایجنسیز ہیں، مختلف شخصیات ہیں، جو مملکتیں ہیں، ان کی پوری انفارمیشنز منسٹری ہے اور فارن افیئرس کے ادارے ہیں، جس میں سب سے اہم ٹولز پی آر پریکٹیشنرز کا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یقیناً بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں، مگر اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پی آر پریکٹیشنرز کا ایک قحط آتا جا رہا ہے۔ اس قحط کو دور کرنے کے لیے ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں، جو مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ جو کہ اس وقت ماس کمیونیکیشن میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں، بلکہ کراچی میں اس وقت بڑی تعداد میں ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ میرے پاس انٹرنشپ کے لیے آتے رہتے ہیں، اور لازمی ہے کہ ان کے بہت سارے سوالات ایسے ہیں کہ جو ان کو تھیوری میں نہیں ملتا، اس لیے کہ جو ہمارا بک سلیبس ہے وہ اولڈ ورژن ہے۔ اب دنیا اس لیے کہ تیزی سے ٹیکنالوجی کی دنیا میں داخل ہو چکی ہے، اور ہر دن ایک نئی ٹیکنالوجی آپ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بہت آپ کو ویل ایکوپڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ آج جو چیلنج ہمیں ہے وہ ہے ٹیکنالوجی، اس لیے کہ انسان وہی ہے جو پہلے دن انسان اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا، اور آج بھی وہی انسان ہے، وہی ضروریات ہیں، وہی اس کے خیالات ہیں، وہی افکار ہیں، وہی زندگی کا تمام اسٹائل آف تھنکنگ جو ہے وہ وہی ہے۔ تو اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اس ٹیکنالوجی کو جو دنیا میں ہمیں اس وقت میسر ہے، اس کو ہم کیسے اپنی زندگی کے اندر ایک ایڈوانس اس کی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ تو یقیناً آج کے جو ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ماس کمیونیکیشن کے اندر میڈیا میں تو بہت سارے لیکچرز مل جاتے ہیں، مگر اس کے پاس سلیبس میں جو مختصر سا پورشن ہے وہ ہے پی آر کا۔ اس لیے جو ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پی آر پروفیشنلز بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ ان کو میسر نہیں ہے، یا وہ ان کی طرف ان کا فوکس نہیں ہے۔ تو اس لیے آج کل بہت سارے ادارے ہیں جہاں پہ پی آر پروفیشنلز کام کر رہے ہیں، اور جب وہ انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں تو ایک سوالات ہوتے ہیں ان کے، اور بہت ان کے ذہن میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کنفیوز کرتی ہیں ان کو کہ ہمارا فیوچر کیا ہے۔ تو ایک چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ فیوچر آپ خود بناتے ہیں، اور سب سے اہم چیز آپ کی جو فیوچر بنانے کے لیے ہے کہ آپ کی مستقل مزاجی ہونی چاہیے، اور جس سبجیکٹ کو بھی آپ چوز کرتے ہیں
اس کے اندر آپ کو ایک اتھارٹی بننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو آپ کو ریسرچ اپنی بڑھانی پڑے گی. آپ کو اس کے اندر ایک کمانڈ حاصل کرنا پڑے گا. بہت سارے جو کیس اسٹڈی ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. یقیناً جو سب سے چیلنجز ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے لیے، اس لیے کہ آپ کا جو رول ہے وہ فیس آف دی آرگنائزیشن ہے، فیس آف دی کنٹری ہے، فیس آف دی ورلڈ ہے. یہ آپ اگر اپنی کوشش کریں تو آپ ہر لحاظ سے اپنی ایک بہت ہی زیادہ ویل اور نام، جس کو آپ کہتے ہیں کہ دنیا کا ایک بڑا نام آپ کو مل سکتا ہے. آپ کو جو کریکٹر بلڈنگ اس سے مل سکتا ہے، اس کے اندر آپ کو بہت سارے جو فائنینشیل سپورٹ ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے ویل ایکوپڈ ہوں. آپ جو چیلنجز ہیں اس کو دیکھیں اور اس کی اسٹڈی کریں، اور جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ بہت سارے دن بھر کی جو آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اس شعبے میں، وہ ان سے ڈسکس کریں. اس لیے کہ دنیا میں جب بھی آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا ملنا ضروری ہوتا ہے، ان کے ساتھ ڈسکشن ضروری ہوتی ہیں، اور یہی چیزیں آپ کو آگے بڑھاتی ہیں. تو یہ آج کا جو ایک بہت اہم ٹاپک ہے پی آر، یہ اب دن بدن ڈائیورسفائی ہو رہا ہے. جیسے پہلے جرنلزم تھا، پھر ماس کمیونیکیشن ہو گیا، پھر آج کل پی آر کو کارپوریٹ کمیونیکیشن کی طرف آپ لے کر رہے ہیں. کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے بٹوین دی میڈیا اینڈ آرگنائزیشن، پی آر ایک برج کا رول پلے کرتا ہے. تو یہ اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے تو یہ آپ کو ایک بڑا نام دے گی، اور یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری بھی ہے کسی بھی اسپوکس مین کے لیے، کسی پی آر پروفیشنل کے لیے، کہ وہ اپنے ادارے کو، اپنے ملک کو، اپنے آپ کو کیسے لے کے چلتا ہے. اس لیے کہ آپ ہی تو فیس ہیں، اور اگر فیس اچھا ہوگا تو یقیناً اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ نظر آئے گا کہ آپ کیا ہیں، آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے، اس کی امیج بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے، اس ملک کی امیج بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے. آج گورنمنٹ کے اندر کنٹرول میڈیا تو موجود ہے، مگر اس کنٹرول میڈیا کو آپ کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، تو وہ ہے پی آر پریکٹیشنرز کا رول. اس کو ہمیں مضبوط بنانا ہوگا. کراچی ایڈیٹرز کلب نے جو فورم، ایک بہت اچھا فورم ہے، اس کو اسٹیبلش کیا ہے. اس کو پی آر پریکٹیشنرز کے ساتھ ملا کر انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم نہ صرف ایسے پی آر پریکٹیشنرز پیدا کریں کہ جو ملک کی خدمات کے لیے، اداروں کی خدمات کے لیے، اور ہم ایک قوم جو دنیا کے اندر اپنی سافٹ امیج پاکستان کا بنا سکتے ہیں، وہ اسی پروفیشن کے ذریعے بنا سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم نے کل ایک اچھے میڈیا کے لوگ تیار کیے، ایک اچھے پروفیشنل تیار کیے، تو یہ نہ صرف ہمارے اداروں کو آگے پروموٹ کریں گے، دنیا میں ایک اچھا نام دیں گے، بلکہ اس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا، اور اس سے آپ کو اپنی ذات اور اپنے ادارے اور اپنے ملک کو آگے بڑھانے کا ایک موقع ملے گا. اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ خود ایک ایسی شخصیت دنیا میں سامنے آئے گی جو آپ خود اپنے فیوچر کو بنا سکتے ہیں. تو یقیناً میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے تمام طالب علم کو، اور میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں خود بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے اس پروفیشن میں ہوں. میں اپنے آپ کو اتھارٹی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ وہ چیلنجز ہیں پی آر پروفیشنلس کے کہ ڈے بائی ڈے آپ کو کرائسس مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. ایک نئے چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. یقیناً جن کو اس پروفیشن کے بارے میں نہیں پتہ ہے تو شاید وہ اس کو اتنی اہمیت نہ دیں، مگر جو ادارے ہیں، جو ملک ہیں، جو تھنک ٹینکس ہیں، جو قومیں ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ پی آر پروفیشنز کیا ہوتا ہے، اس کا رول کیا ہوتا ہے. اور یقیناً آج جو ایک پرسیپشن ہمارا اگر کہیں نگیٹو ہے تو اس میں کہیں ہمارے پی آر پروفیشنلز کا وہ رول سامنے نہیں آتا ہے، جہاں وہ اپنے کام کو لے کر آگے بڑھانا چاہیے، ان کو آگے کنوے کرنا چاہیے. ایک بڑا کمیونیکیشن گیپ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اسی کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے پی آر پروفیشنل کا رول سامنے آتا ہے. اور یقیناً پی آر پروفیشنل نہ صرف میڈیا میں بلکہ ہر شعبۂ زندگی میں آپ کو اس کی اہمیت نظر آئے گی. اس لیے ضروری اس بات کا ہے کہ اس میں باقاعدہ بڑے بڑے
لیکچرز کا آپ انعقاد کریں، بہت زیادہ اس کے اندر ریسرچ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو دکھائیں، ان کو پریکٹیکل لائف بتائیں، ان کو تھیوریٹیکل لائف بتائیں، اس لیے کہ دو ٹائپ کے آپ کے اپروچز ہوتے ہیں. ایک تو تھیوریٹیکل ہوتے ہیں، بعض لوگ صرف اس پہ بلیو کرتے ہیں، بس صرف آپ نے اولڈ ورژن پڑھا ہوا ہوتا ہے، سبجیکٹ سلیبس آپ کے سامنے ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کے آپ اپنے پروفیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. پریکٹیکل تھوڑا سا مختلف بھی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آپ کا ایکسپیرینس، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ہوتی ہیں. وی آر پریکٹیشنرس اس کو باقاعدہ ریسرچ کرتا ہے، اس کی باقاعدہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ کرتا ہے اور اس کے ریزلٹس کو پروڈیوس کرتا ہے. اس لیے یہ ڈے بائی ڈے آپ کو مختلف کرائسس مینجمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے اور اداروں کو ایک بہت ہی نازک دور سے ایک اچھے دور میں گزارنے کا جو ایک سلیقہ ہوتا ہے وہ پی آر پریکٹیشنرس کے پاس ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے بڑے اداروں میں کرائسس بھی فیس کیے، بہت میڈیا کے اندر ہم نے ڈیمیجز کنٹرول بھی کیے، مگر یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں. اگر میڈیا کو یہ پتہ ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے تو یقیناً پھر جو کچھ آپ کہیں گے اس کا ایک اثر ہوگا. آپ کو اس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے میڈیا کو یا رائے عامہ کو بنانے کے لیے، جو میڈیا ایک بہت ہی اہم رول پلے کرتا ہے. تو اس رول کو میڈیا کو جو مینیج کرنے کے لیے جو پروفیشنز ہیں وہ پی آر پروفیشنز ہیں. وہ تھنک ٹینک کا کام کرتی ہے، وہ کسی کنٹری کے لیے بہت امیج بلڈنگ کا کام کرتی ہے، بڑے بڑے کرائسس اور ڈیمیج کنٹرول میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اور یہ جو وار ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ یہی میڈیا وار ہے. اور اس میڈیا وار میں جو سب سے زیادہ آپ کو جس چیز کو تیار کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو اپنے پی آر پروفیشنلز کو ویل ایکوپڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو نئے زمانے کے چیلنجز، اس کی ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو ویل ایکوپڈ کر کے آگے بڑھنے کے لیے اس کو لانے کی ضرورت ہے. اور پاکستان اس لیے کہ بہت سارے معاملات میں اس وقت دنیا کے سامنے کرائسس فیس کر رہا ہے، اور مسلسل ایک جو آپ نے دیکھا کہ مختلف مرحلے میں اور اس وقت خاص طور پہ ایک وار ہے جو کہ ہمارے ممالک جو اس وقت تھرڈ ورلڈ میں ایک پرابلم ہے، اس ریجن میں ایک پرابلم ہے، اس میں آپ نے کیسے پی آر پروفیشنلز کی خدمات کو لے کر اس کو پاکستان کا جو ایک پرسیپشن ہے اس کو پازیٹیو کرنا ہے، اس کو آگے اس کرائسس سے نکالنا ہے. تو اس میں جو آپ کی وزارت خارجہ ہے، وزارت انفارمیشنز ہیں، اس کے اندر جو رول ہے وہ ہے پی آر پریکٹیشنرز کا. اور یقیناً اگر یہ تمام ادارے مل جائیں اور اس کے اندر جو ادارے کام کر رہے ہیں جیسے لائک کراچی ایڈیٹرز کلب ہے یا دیگر فورمز ہیں، جو اگر مل کر اس طرح کی اسٹریٹجی لیں، اس طرح کے لیکچر، سیمینار اور اس طرح کی جو اسٹریٹجی ہے جو صرف فوکس کرے پی آر پروفیشنلز پر، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہوگی. اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے حصے کا کام ضرور کروں، اور میں اس لیے ان کا بہت زیادہ ممنون بھی ہوں کراچی ایڈیٹرز کلب کا کہ انہوں نے ہر فورم پر پاکستان کے لیے ایک تھنک ٹینک کا کردار ادا کیا ہے، اور مختلف شعبے میں انہوں نے کافی، خاص طور پہ اکنامی پہ جو ان کا رول ہے وہ بڑا اہم ہے. اور اس وقت اس لیے کہ چیلنجز بھی ہمیں بہت زیادہ ہیں. اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ بڑا چیلنج ہے وہ ہے کووڈ-19 کا، اس لیے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پورے ملک میں ہیں، اور یہیں جو ہے کردار آپ کا سامنے آتا ہے انڈیویجول بھی اور ایک کلب بھی اور ایک تمام جتنی بھی فورمز ہیں ان کا ایک کردار سامنے آنا چاہیے تاکہ جو ہمارے یہاں کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ختم کیا جا سکے. اس لیے کہ صرف اب پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے اور خبر اور حقیقت جو ہے یہ برائے نام ہے. اس لیے ایسے فورمز جہاں پہ پبلک کو آپ صحیح بات بتائیں، پبلک کو صحیح خبر دیں، اس کے لیے ادارے آگے جانے چاہیے. اداروں کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہونی چاہیے، اداروں کی سپورٹ ہونی چاہیے، اور ہر انڈیویجولس کو، ہر پاکستانی کو اس اہم چیلنج کو
اپنے لیے اپرچونٹی بنانی چاہیے. اور میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، اس لیے کہ یہ ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہے، اس کے بعد بہت سارے سوالات ہیں اور جو کہ آپ کی طرف سے آئیں گے، اس لیے کہ میں روزانہ کی بنیاد پر انٹرنشپ میں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو جب فیس کرتا ہوں اور ان سے ایک سوالات کی بچھار جب میرے پاس آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پروفیشنز میں آ تو گئے ہیں مگر شاید ان کے اپنے پروفیشنز کے بارے میں مکمل انفارمیشن ان کے پاس موجود نہیں ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے. تو فیوچر ایک بہت برائٹ ہے اور یقیناً جتنا آپ اس میں محنت کریں گے، جتنا آپ کا ریسرچ ورک اچھا ہوگا، جتنا آپ اس کے اندر انوالو ہوں گے، جتنے آپ کیس اسٹڈی لیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر آپ کو انٹرنیشنل افیئرس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو لوکل افیئرس بھی دیکھنا پڑتا ہے، آپ کو اس کے اندر اپورچونیٹیز بھی تلاش کرنی پڑتی ہیں. تو یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ اب کوشش یہ کریں کہ اس اہم پروفیشن میں آئیں اور اس سے اپنی زندگی کو بھی سکسیزفل اسٹوری کے طور پر بنائیں، اور جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں اس ادارے کو بھی آپ ایک سکسیزفل اسٹوری کی طرف لے کر جائیں. اور یقیناً آپ قوم ہیں اور یقیناً جو آپ کا فیوچر ہے اسٹوڈنٹس کا وہ پی آر پروفیشنز میں بہت ہی برائٹ فیوچر ہے. اور میں کراچی ایڈیٹرز کلب کی طرف سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کے جو بھی سوالات آپ ہمیں بھیجیں گے، اور یقیناً یہ بہت اچھا سبجیکٹ ہے اور اس سبجیکٹ میں جتنا آپ اس کے اندر انوالو ہوں گے آپ کا ریسرچ اچھا ہوگا اور ہم آپ کو اس کا ایک جواب آپ کو دیں گے. اس کے اندر ہم آپ کو مختلف اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں گے، اس لیے کہ میں بہت سارے اداروں کی سکسیس سٹوری آپ کو ایز ایگزامپل پیش کر سکتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس فورم میں ہمیشہ موجود رہیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے.